بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز رفقاء، آج جون کی 16 تاریخ ہے اور ہم سورۃ الانبیاء 21 نمبر جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 42 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الانبیاء 21ویں سورہ، آیت نمبر 42۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یصحبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ رفقائے محترم، رسولوں کا مذاق اڑانے والا مشرک طبقہ جو تھا اس کے حوالے سے گفتگو ہے، اور آپ انہی مشرکین سے کچھ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جن کا جو جواب ہوگا وہ ان کے عقیدہ شرک کی نفی کر دے گا۔ مثلا ارشاد فرمایا قل، ان سے پوچھو، قل کہو ان سے، پوچھو ان سے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کر سکتا ہے دن کے وقت یا رات کے وقت، رات کے وقت یا دن کے وقت، من الرحمن، رحمان کے مقابلے میں، رحمان کے عذاب کے مقابلے میں۔ یعنی اگر رحمان کے قانون کی تم خلاف ورزی کرو تو ہے کوئی اس خلاف ورزی کے نتائج و ثمرات سے تمہیں بچانے والا، خواہ وہ خلاف ورزی تم رات کے وقت کرو یا دن کے وقت، جماعت میں کرو یا تنہائی میں کرو، کسی بھی جگہ۔ یا جس طرح کہ اگر ہم زہر کھا لیں، خواہ وہ دن کو کھائیں، رات کو کھائیں، روشنی میں کھائیں، تاریکی میں کھائیں، تو ناممکن ہے کہ زہر کھا لینے کے بعد کسی غوث کتب ولی کا نام لینے سے زہر جو ہے وہ تریاق کا کام کرے، یا کوئی تریاق کھائیں اور کوئی خود ساختہ قسم کا ولی چاہے کہ وہ اس تریاق کے اثرات کو زہر کی صورت میں ڈھال دے، ناممکن ہے۔ تو جس طرح ان طبی اشیاء کے خصائص ہیں، اٹرنل، دوامی ہیں اور ان چینجیبل ہیں، لازمی ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کی، اچھائی اور برائی، احکام الہیہ کی پابندی اور ان کی خلاف ورزی، اس کے نتائج و ثمرات بھی اٹل ہیں، اور کوئی اس حوالے سے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی استعداد و صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو فرمایا بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے ذکر سے کنی کترا رہے ہیں۔ اور ذکر کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ اس سے مراد توحید ہے، کہ جب توحید کا ذکر ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے، نفع اور نقصان کی مالک، اختیارات کی مالک، قانون عطا کرنے والی، نظام عطا کرنے والی، شریعت عطا کرنے والی، تو جب یہ توحید کا تصور آتا ہے تو اس سے ان کے ٹھاکروں کی، پیشواؤں کی نفی ہوتی ہے، لہٰذا یہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ام لہم آلہۃ تمنعہم، کیا ان کے لیے کوئی حاجت روا ہیں، آلہہ حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، قانون نظام عطا کرنے والے، تمنعہم من دوننا، جو ہمارے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے، روکیں گے، ان کو پکڑ لیں گے ہماری گرفت سے، عذاب سے۔ فرمایا ایسا نہیں، بلکہ تم دیکھو گے لا یستطیعون نصر انفسہم، فرمایا کہ جن کو انہوں نے خدا بنا کر رکھا ہوا ہے اور ان کو بیت اللہ کے اندر بانس پر چڑھایا ہوا ہے، تم دیکھو گے لا یستطیعون نصر انفسہم،
کہ وہ ان کی مدد کرنا تو ایک طرف، وہ خود اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکیں گے. یعنی ان کا جو اپنا مادی وجود ہے، اپنا جو ان کی قیام اور بقا ہے، جب ان پر تم کلہاڑا چلاؤ گے، ان کے وجود کو پارا پارا کرو گے، تو بالا کر دو گے، تو وہ تو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو جو اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، جو اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں اپنے پجاری کا، ماننے والے کا محتاج ہے، تو وہ اپنے پجاری کی کیا مدد کرے گا؟ اور آگے فرمایا وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ. اور یہ باطل تصور ہے کہ یہ لات، عزا، یہ منات یہ ہمارے مصاحبین میں سے ہے، اور نہ ہی یہ بت، شخصیتیں، غوث قطب ابدال جن کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، منا ہمارے ہاں، یصحبون انہیں صحبت عطا ہوتی ہے، مصاحبت، رفاقت، کمپینینشپ، قرب. تو ان میں سے کوئی بھی نہیں کہ جن کو اس حوالے سے کوئی قرب حاصل ہو یا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو. تو اب سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بھی نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کوئی مشرک شرک کرے، اپنے لیے بت گھڑے، قبر گھڑے، مزار بنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صلاحیتیں، قوتیں، طاقتیں سلب کر لے. جیسا کبھی بات ہو رہی تھی کہ اگر کعبہ کو انہوں نے بت خانہ بنا دیا تو اللہ نے ایسا کیوں نہ کیا کہ ان کی تمام قوتیں، طاقتیں سلب کر لیتے. اب اس کا جواب دیا ارشاد میں بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر. فرمایا حقیقت یہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ساز و سامان عطا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جدوجہد کو، خواہ وہ نیک کی ہو یا بد کی، کفر کی ہو یا ایمان کی، موحد کی ہو یا مشرک کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی جدوجہد کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. اگر کوئی ببول کا درخت اگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی آبیاری کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، اسے بھی پانی، زرخیزی، تمام وسائل سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتا ہے. آم کا درخت لگاتا ہے تو اس کو بھی وہ تمام مواقع عطا فرماتا ہے. تو مواقع عطا فرمانا یہ کوئی قابلیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. جس طرح کہ کمرہ امتحان میں جب اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں تو سب کے لیے کمرے کے اندر ہوا کا انتظام، پانی کا انتظام، کاغذ فراہم کرنے کا انتظام، حفاظت کا انتظام، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں کوئی ان کی اپنی قابلیت کا مسئلہ نہیں، بلکہ نالائق بھی کیوں نہ ہو، گالیاں لکھنے والا بھی کیوں نہ ہو، ممتحن کو، حکومت کو، نظام کو گالیاں بھی اگر کوئی لکھ رہا ہے، کینڈیڈیٹ، طالب علم، تو اس کے لیے بھی نہ تو پنکھا بند کیا جاتا ہے، نہ پانی پلانے والا انکار کرتا ہے، نہ حفاظت کرنے والا اس کی حفاظت کو ترک کرتا ہے. تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم فائدہ عطا کرتے ہیں ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو، یعنی مشرکوں کے باپ ہوں یا بیٹے، دادا ہو یا پوتا، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو حیات دنیا کا ساز و سامان ان کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم عطا کرتے ہیں. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ وہ لمبی عمر کو بھی پہنچتے. یعنی مشرک ہو کر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عمر کم کر دیں، اس کی صحت خراب کر دیں کیونکہ وہ مشرک ہے. تو شرک سے ہم کسی کی عمر کو کم نہیں کرتے، اس کی استعداد اور صلاحیت پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے. شرک اور کفر یا انکار کی وجہ سے ہم ایسی کوئی پابندی اس پر عائد نہیں لگاتے کہ جس کے حوالے سے وہ کہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا. اس ضمن میں رفقا محترم سورہ البقرہ میں آیت نمبر 125 میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے ایک بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ میری آل اولاد جن کو کہ میں تیرے گھر کے قریب آباد کر رہا ہوں، اور یہاں حال یہ ہے کہ یہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، زرخیزی نہیں ہے، زراعت کا انتظام نہیں ہے، پھل پھول نہیں ہے، باغات نہیں ہے، تو اے اللہ
وارزقہم من الثمرات، تو یہاں جو میں آباد کر رہا ہوں ان کو تو اپنے تصرف خاص سے، فضل و کرم سے ان کو روزی دینا، پھل پھول باغات ان کے ثمرات حاصل ہو، لیکن قید لگا دی کیا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ 125 نہیں 126 ہے، 126، کہ یہ رزق، یہ پھل، یہ ثمرات ان کو ملیں جو اللہ تجھے توحید کے ساتھ مانے اور آخرت کے دن کو یعنی مکافات عمل کو مانے، بس باقیوں کے بارے میں دعا نہیں کرتا، ان کو میں نہیں کہتا کہ تو دے، یعنی میری اولاد میں سے صرف موحدین کو دینا، اور جو مشرک منکر ناشکر بے ایمان ہوں ان کے لیے میں دعا نہیں مانگتا۔ 126۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم اس تیری دعا کے پہلے حصے کو تو قبول کرتے ہیں، دوسرے حصے کو قبول نہیں کرتے۔ یہ تو ہمیں قبول ہے کہ ہم رزق دیں، پھل دیں، باغات کے ثمرات دیں، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ صرف انہی کو دیں جو موحد و مومن ہوں، اور جو منکر کافر ناشکر ان کو ہم محروم کریں، ایسا نہیں ہم کریں۔ قرآن میں یہ الفاظ آئے وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اسْتَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، فرمایا کہ حیات دنیا کا ساز و سامان تو ہم ان کو بھی دیں گے، ان کو بھی دیں گے، مومنوں کو بھی ملے گا، کافروں کو بھی ملے گا، اس میں تو ان کی جدوجہد جیسی جدوجہد کرے گا۔ اب ایک شخص جو ہے وہ ہرنام سنگھ ہے، اور وہ ہرنام سنگھ ہو کر زمین کو تیار کرتا ہے، موسموں کا علم حاصل کرتا ہے، نئے سے نئے اچھے سے اچھے بیج لاتا ہے، پانی دیتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہرنام سنگھ کا کھیت جو ہے وہ ہم تباہ کر دیں۔ اور عبداللہ نامی ہے، عبداللہ نام کا، لیکن نہ زمین تیار کرتا ہے، نہ موسموں کا علم حاصل کرتا ہے، نہ اچھے بیج لاتا ہے، اور اگر کسی طرح بیج ڈال دے رکھوالی نہیں کرتا، تو ہم ایسا کریں کہ چونکہ وہ عبداللہ نام ہے لہٰذا اس کو بس اپنی نعمتوں سے نوازتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آخر کار اللہ رب الناس ہے، رب الناس، رب الناس، ہیومینٹی آن دا ہول، اس میں مومن کافر دونوں آ جائیں۔ اسی طرح 17-19 میں ارشاد فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، 17/19، کہ ہم ان کو بھی اپنی نعمتیں عطا کریں گے، مومنوں کو بھی اور کافروں کو۔ تو مقام آدم کے طور پر نوع انسانی بحیثیت مجموعی اپنی جدوجہد کے نتائج و ثمرات سے فائدہ اٹھائے گی، مومن ہو یا کافر، اس میں کفر اور ایمان کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا، ہم آیت 44 پہ گفتگو کر رہے ہیں، 21/44، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، افلا یرون، فرمایا کہ یہ کافر مشرک اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے، افلا یرون، یہ غور کیوں نہیں کرتے، انا ناتی الارض، کہ ہم ان کی زمین پر چڑھائی کرتے چلے آ رہے ہیں، ننقصها من اطرافها، اور ہم کم سے کم تر کرتے چلے جا رہے ہیں ان کی زمینوں کی حدود، زمین، حدود اربع، جغرافیہ، علاقے کم سے کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ افہم الغالبون، تو کل کا جو ان کا غلبہ تھا کیا آج وہ واقعی وہ برقرار ہے؟ اس آیت جلیلہ میں رفقائے محترم ایمان والوں کو ایک چیلنج، یعنی آج دیکھیں کہ دینی جماعتوں کا اثر دن بدن کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یعنی دین کے حلقہ اثر میں جو علاقے ہیں، حدود ہیں، ووٹس ہیں، وہ کم سے کم تر کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی اگر کل 15% تھے تو آج 10% ہو رہے ہیں،
یا اسکول میں، کالجز میں، جہاد میں، تحریت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مذہبی دائرے جو ہیں وہ تنگ سے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. قرآن کہتا ہے اس امر پہ غور کرو. افلا یرو، یہ لوگ اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے؟ انا ناتل عرش، کہ ہم زمین پر چڑھائی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ننقصھا من اطرافھا، اور اس زمین کی جو طرفیں ہیں، جہات ہیں، علاقے ہیں، حلقہ اثر ہے، انفلوئنس کا جو دائرہ ہے وہ دن بدن سمٹ رہا ہے. افہم الغالبون، اور ان کا کل کا غلبہ دن بدن آج کمزوریوں میں، مغلوبیت میں کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی فرد حق کا دعویٰ کرے تو حق کے اندر غالب آنے کی استعداد ہونا چاہیے. اگر حق ہے اور مغلوب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں حق کے اندر کوئی آمیزش ہو گئی. تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ اہل مکہ دیکھو، ایک فرد واحد تمہاری سوسائٹی میں اٹھا اور آہستہ 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 وہ جماعت بڑھتی چلی گئی، اور 23 سال کے اندر وہ پورا جزیرہ نما عرب اور مزید اس میں 30 سال داخل کرے تو بر اعظموں کے بر اعظم ایک نئے چارٹر کے سامنے، دستور حیات کے سامنے، روشنی کے سامنے، پروگرام اور نظام کے سامنے سرنگو ہو گئے، جھک گئے. تو یہ غلبہ اس وقت دلیل حق. اور آج ہمارا جو کوئی صورت احوال ہے یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ آج ہم دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں. اس کا جواب 42/13-14 میں جو دیا تھا اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ دین جو ہے وہ شکوک و شبہات کی آماجگاہ بن گیا. دین یا مذہب یقین کا مسئلہ تھا، وہ شک میں آ گیا، اور جب شک آئے گا تو بے عملی اور بد عملی تو ہو کر رہے گی. تو اس لیے شک اور شبہ کو دوبارہ یقین میں تبدیل کرنے کے لیے 42/15-16 کے پروگرام کو دوبارہ سامنے لانا. ارشاد فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، اعلان کرو اے رسول کہ یہ جو اوپر ذکر تھا کہ شرک کا، کفر کا غلبہ کیوں چھن رہا ہے، ان کے لیے کیوں مغلوبیت ہے، اور رسول کیوں اس کی آواز غالب آ رہی ہے، تو ارشاد فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، اعلان کرے رسول کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں، کہ بے شک میں تو جگا رہا ہوں، انذرو جگا رہا ہوں، بیدار کر رہا ہوں، نیند سے تمہیں نکال رہا ہوں. قوم تمہیں کس اساس پر؟ بالوحی، وحی کی اساس پر. اور 6:19 میں ارشاد فرمایا کہ اوحی الی ھذا القرآن، کہ جو چیز بطور وحی مجھے اللہ نے عطا کی ہے وہ تو یہ قرآن ہے. تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا غلبہ انذار بالقرآن کے ساتھ مشروط ہے. قرآن نور ہے، تو جب کوئی جماعت نور لے کر میدان میں نکلے گی اور دوسرے اندھے ہیں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہیں، تو لازمی بات ہے کہ جن کی آنکھیں کھلی ہیں اور ان کے ساتھ سورج کی روشنی ہے، تو ان کا وہ جماعت کیسے مقابلہ کرے گی کہ جس نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں یا بالکل آنکھوں کا نور وہ ضائع کر بیٹھے. تو اب اس کا دوسرا دیکھیں کہ جس وقت تک اس امت نے قرآن کو اپنا امام مانا، قرآن کی روشنی میں، قرآن کے نور اور حیات سے یہ دل دماغ کو منور کرتی رہی تو غالب رہی. اور جب قرآن کی وحی جو ہے اس کو غلاف میں بند کر کے یہودیوں کا، نصرانیوں کا، مجوسیوں کا، ہندو مت کا ہر ایک کا حصہ رستی اپنے پاس لے لیا اور نور قرآن کو غلاف میں بند کر کے رکھ دیا، تو اس وقت سے اب تک یہ امت ٹھوکریں کھا رہی. تو سنت رسول کیا ہے؟ انذرکم بالوحی،
کہ میں تو تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہوں، جگانا چاہتا ہوں، کس پر؟ وحی کی بنیاد پر۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فریضہ نہیں ہے رفقائے محترم قرآن کی بنیاد پر جگانا، بلکہ 6:19 کی روح سے یہ ہر اس اسلام یعنی مسلمان کا فرض ہے جس تک قرآن پہنچ بھی گیا اور اس پر ایمان بھی لے آئے۔ سورہ اعلانام آیت نمبر 19، فرمایا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے بیدار کروں، جگاؤں، ومن بلغ، اور جس جس تک یہ قرآن پہنچے اس کا فرض ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے دوسروں کو جگائے۔ تو آج دیکھ لیں سنت رسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعات کو یہ امت کیسے پامال کر رہی ہے۔ جن علماء کا سنت رسول کے حوالے سے فریضہ تھا کہ وہ قرآن کے ذریعے جگائیں، وہی ثابت کر رہے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے، نامکمل ہے، یہ قرآن محتاج ہے، یہ قرآن مشکل اور بہت مشکل ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے یہ قرآن۔ تو یعنی کسی جماعت کو آپ کوئی ٹارچ دیں اور وہ ٹارچ پرفیکٹ ہو، اور جو آپ بیٹے بیٹی کو ٹارچ دے وہی کہتی ہے ابو نے مجھے ناقص دی ہے ٹارچ، پھینک دو اس کو کسی جگہ، سنبھال کر رکھ لو یادگار کے طور پر کہ ابو کی یادگار ہے یہ ٹارچ، تو وہ کھڈ اور کھائیوں میں نہیں گرے گی۔ ایسی اولاد تو کیا کرے جو باپ پہ بدگمانی کر رہی ہے کہ اس نے اولاد ہونے کے باوجود اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو والد تو اپنی اولاد کے ساتھ ایسا دھوکہ نہ کرے، تو احکم الحاکمین رب العالمین ارحم الراحمین اس نے ہمارے اور آپ کے ساتھ دھوکہ دیا، مشکل کتاب دے دی جو ہم سمجھ نہیں سکتے، ایک ایسی چیز کو نور قرار دیا جو ناقص ہے، نامکمل ہے، ناتمام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انتہائی بدگمانی ہے جس کی ہم سزا پائیں۔ تو ارشاد فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، فرمایا میرا کام تو جگانا ہے تمہیں، اور جگانے کے لیے میٹیریل کیا ہے؟ وحی، اور وحی کیا ہے؟ 6:19 القرآن۔ فرمایا ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، اور فرمایا کہ اعلان کرو ولا یسمع، اور نہیں سنتے، اور نہیں سنتا، کون نہیں سنتا؟ الصم، بہرا، بہرا نہیں سنتا، الدعاء، الدعاء یہاں پکار بمانا قرآن کی پکار، قرآن کی دعوت، انذار قرآن، کہ قرآن کے ذریعے جاگنے کا جو پیغام ہے، منشور ہے، دستور ہے، پروسیس ہے، اس کو نہیں سنتا۔ کون؟ بہرا۔ کب؟ اذا ما ینذرون، کہ جب ان بہروں کو انذار کیا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو جب ان کی آگاہی کے لیے، بیداری کے لیے قرآن سنایا جاتا ہے تو بہرے لوگ قرآن نہیں سنتے۔ اب یہاں پر بہرے کون ہیں؟ بہروں سے وہ بہرے مراد نہیں رفقائے محترم جن کے پاس سننے کی استعداد ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس ضمن میں ہم سورہ یونس، یہ بہرے، یہ گونگے کون ہیں؟ تو ان کا قرآن پاک نے اپنی تفسیر اپنے اندر محفوظ رکھی ہے۔ قرآن کسی بیرونی تفسیر کا محتاج نہیں، قرآن کی احسن تفسیر خود قرآن پاک کے اندر محفوظ ہے۔ تو سورہ یونس آیت نمبر 42 اور 43، 10/42 43۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور اے رسول کچھ وہ لوگ بھی ہیں، اور ان مخالفین میں وہ لوگ بھی ہیں، یستمعون الیک، استماع بہت توجہ سے، انہماک سے کسی بات کو سننا، کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں مجالس درس قرآن میں تو تاثر یہ دیتے ہیں کہ وہ سراپا سماعت،
توجہ سے، انہماک سے، شوق سے وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کا درس سن رہے ہیں۔ سنانے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ جس طرح ان پر تو بڑا اثر ہو رہا ہے، توجہ سے یہ باتیں سن رہے ہیں۔ لیکن یہ آیت جلیلہ رفقائے محترم، سننا کیا ہوتا ہے اور سننا کس کا کام ہے، دیکھنا کیا ہوتا ہے اور دیکھنا کس کا کام ہے؟ 1400 سال پہلے قرآن یہ بتا رہا ہے رفقائے محترم، کان نہیں سنتے، نہ آنکھیں دیکھتی ہیں۔ سننا اور دیکھنا وہ ہوتا ہے جس کو مائنڈ دیکھے، مائنڈ سنے۔ قرآن کہتا ہے دیکھا نہیں کہ وہ کتنی توجہ سے آپ کی طرف کان لگا کر بیٹھے ہوتے، اور آگے کیا فرمایا، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو۔ کون ہے بہرے رفقائے محترم؟ وہ بہرے ہیں وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام نہ لے۔ تو سننا جو ہے وہ کس کا کام ہے؟ عقل کا، مائنڈ کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کہ آپ کسی پرابلم میں، مسئلے میں الجھے ہوئے اور آپ کے چاروں طرف شور و غل ہو رہا ہے، تو شور و غل آپ کو سنائی نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی سننے والی نروز ہیں وہ رپورٹس دماغ تک پہنچا رہی ہے، لیکن دماغ نے اپنی کھڑکی بند کی ہوئی ہے، یعنی اس تک پہنچ رہا ہے لیکن آگے سے ریسیور جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے۔ تو گویا کہ سنتا کون ہے؟ دماغ۔ اگر دماغ کسی چیز کو نہ سننا چاہے تو شور و غل کے اندر وہ اس طرح بیٹھا ہو، کچھ سن ہی نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کان لگا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر کان تو لگے ہوئے ہیں لیکن دماغ مولوی صاحب کے قبضے میں ہے، مولوی صاحب نے کہا ہوا ہے وہ باتیں سننا جو باپ دادا کے عقائد کے مطابق ہو، اور باپ دادا سے جو باتیں ہٹی ہوئی ہوں ان کو ذہن میں آنے ہی نہ دو۔ نمبر 2، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ بھی ہیں کچھ کہ جب وہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں يَنْظُرُ إِلَيْكَ، تو نظریں گاڑے ہوئے ہوتے ہیں، نظر گاڑ لیتے ہیں اپنی آپ پر، ٹکری باندھ کر آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سامع جو ہے، ناظر جو ہے، دیکھنے والا، وہ خطیب کو، وائز کو، متکلم کو، بیان کرنے والے کو ٹکری باندھ کر دیکھ رہا ہے، جس سے پتہ چلے کہ دیکھو یہ بڑی کتنی توجہ سے دیکھ رہا ہے، تو سن ہی رہا ہوگا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اے رسول بھلا کہ آپ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو؟ اندھے، العمی، اندھے، کون سے اندھے رفقائے محترم؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جو اندر کی روشنی کا چراغ گول کر بیٹھے۔ یبصرون بصیرت سے ہے، تو اگر دماغ نے اندر سے اپنا جو اصل جو شمع ہے عقل کی، اگر وہ بجھ چکی ہے تو آپٹک نرز کے ذریعے ایونٹس، ان کی خبریں پہنچائی جا رہی ہیں، یعنی آپ بھیج رہے ہیں کرنٹ، بیل ہو رہی ہے، لیکن ریسیور آپ نے اٹھا کر رکھا ہوا ہے، یا صاحب جو ہے وہ مشغول ہے اپنے کسی کام میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا رفقائے محترم کہ دیکھنا بھی برین کا کام، مائنڈ کا کام۔ اور ایک موٹی سی دلیل لے لیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو یا مجھے کبھی دشمن جو ہے اس کی کوئی خوبی نظر آئی ہے؟ دشمن کی خوبی اور دوست کی خامی، محبوب کی خامی نظر نہیں آتی، یعنی کسی محبوب میں ہزارہ خامیاں ہوں تو بھی انسان انہیں نہیں دیکھتا، محبت اندھا کر دیتی۔ اور اسی طرح کسی دشمن کے اندر کسی کو کوئی خوبی نظر نہیں آتی، ہزارہ خوبیاں دشمن میں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوبی یا خامی دیکھنے کے لیے دماغ کا کام ہے کہ وہ کھلا ہو۔
تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر کسی لفظ کو ہم سنیں رفقائے محترم لیکن ہمارا دماغ نہ سنے، اور دماغ تبھی سنے گا جب اسے سمجھے. تو اگر آپ واٹر 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 سنتے رہیں، پیاسے بھی آپ شدید ہو، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ واٹر کا معنی پانی ہے، پیاسے ہونے کے باوجود آپ اس آواز پر نہیں لپکیں گے. اور اگر آپ پیاسے ہیں اور پانی، ابھی پائی کسی نے زبان سے نکالی ہو پانی، تو آپ سر پٹ بھاگنا شروع ہو جائیں. یعنی ہونٹ ہلتے ہیں تو ہم الفاظ کو سمجھ لیتے. ہونٹ سٹائل بتاتا کیا لفظ بول رہا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں گونگے کی ماں جو ہے وہ اشاروں کو سمجھتی ہے، اشاروں کے نام سے آپ سمجھ لیتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے تو اشاروں کے نام سے ہم بین السطور سمجھ لیتے. تو اصول یہ معلوم ہوا رفقائے محترم کہ دیکھنے کا کام اصل میں دماغ کا ہے، اور صدیوں سے یہ امت دیکھنے میں سننے میں دماغ استعمال نہیں کرتی، دماغ کو چھٹی کر چکی ہے. روایت آ گئی ہے، روایت، اور روایت کا معتبر ہونا راوی کا. وہ عموماً جو استاذ کہا کرتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ رو رہا ہے، کسی نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو، تو کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں کہ میری بیوی رانڈ ہو گئی، میری بیوی رانڈ ہو گئی. تو انہوں نے کہا تو زندہ ہے، تیرے ہوتے ہوئے تیری بیوی رانڈ کیسے ہو سکتی؟ اس نے کہا بات تو آپ کی معقول ہے، لیکن جس میراثی نے راوی نے یہ خبر دی ہے وہ بھی بڑا معتبر ہے. تو راوی میراثی معتبر ہے، اپنی ذات پر اعتبار نہیں رہا، فساد کی جڑ یہ. تو یہ بیماری ہے رفقائے محترم، اپنے کانوں سے دل دماغ کے حوالے سے نہ سننا، اور اپنی آنکھوں سے دل دماغ کی معیت میں نہ دیکھنا. آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک تیرا اللہ وہ تو ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ذرا برابر. ایسا تو نہیں ہوا کہ اس نے آنکھیں دیوں اور دماغ نہ دیا ہو، کان دیوں دماغ نہ دیا ہو. تو اللہ نے تو دل دماغ کان آنکھ سب کچھ دیا، لیکن وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ انسان ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو ظلم کی تعریف کیا ہوئی رفقائے محترم؟ ظلم کا نقطہ آغاز ہے اپنے دماغ سے نہ سوچنا. ہر ظلم یہیں سے شروع ہوتا ہے، اپنے دل اور دماغ سے نہ سوچنا، اور دل دماغ کے اوپر جذبات کو غالب کر لینا، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند خواہشات کو. تو گویا ریئلزم، حقیقت پسندی جب نہ ہو، ریشنلزم، ریئلزم اینڈ ریشنلزم، حقیقت پسندی اور عقلیت، روشن خیالی، روشن فکری، حقیقت پسندی، حقیقت شناسی. اور حقیقت پسندی اور حقیقت شناسی گویا عدالت ہے، عدل ہے، اور حقیقت ناشناسی. اور اپنے دل دماغ کو بیکار بنانا، دوسروں کے حوالے سے اپنے دل دماغ کو ان کے کنٹرول میں دے دینا، یہ ظلم. اسی چیز کو قرآن حکیم میں زیر بحث مقام جو ہمارا ہے آیت 45، اس میں سم کا ہے. اور یہ سوم بوم بکمن جسے قرآن کہتا ہے سوم بون بکمن عمیون فہم لا یرجعون، تو یہ گویا یہی لوگ. اور اس میں اندھے بھی آ گئے، بہرے بھی آ گئے، اور ایک اور مقام پر جو آپ کے مردہ ہیں ان کو بھی قرآن نے 27-81 ایک اور مقام دیکھیں، 27 سورہ النمل آیت نمبر 81، 27ویں سورہ. ارشاد فرمایا کہ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بھروسہ کر اللہ پر، جس اللہ نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے
اس کی ذات پر بھروسہ کر، بھروسے کے قابل ہے وہ ذات۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ اللہ کی طرف سے آنے والے حق قرآن پاک المبین سیلف ایکسپلینیٹری، اس پر آپ قائم ہیں۔ تو جب آپ حق مبین پر قائم ہیں تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے مولا پر بھروسہ کریں، اور وہ مولا آپ کو اور آپ کی جدوجہد کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ آگے دیکھیے، انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، مردوں کو یہاں مردوں کو شامل کر، بے شک نہیں سنا سکتے آپ مردوں کو، لیکن یہ مردے قبرستان کے مردے نہیں ہیں، مر جانے والے مردے نہیں ہیں۔ آگے خود ہی قرآن بیان کرتا ہے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، نہ بہرے آپ کی پکار سن کر مستفید ہوتے ہیں، نہ مردے۔ اور یہ مردے اور بہرے کون ہیں؟ آگے آیا اذا ولوا مدبرین، کہ جب وہ آپ کے پاس آ کر بیک آؤٹ ہو جائیں، ولو الٹے پاؤں پھر جائیں، مدبرین باپ دادا کی جانب، کہ سنیں تو وہ قرآن اور پرکھیں اس کو باپ دادا کی روایات سے، اگر وہ باپ دادا کی روایات کے مطابق تو قبول، باپ دادا کی روایات سے ہٹا ہوا تو کیا ہے؟ نامقبول۔ یہ ہے مردہ۔ مردہ وہ ہے قرآن کی روح سے کہ جو قرآن کو قرآن سے نہ پرکھے، بلکہ قرآن کو باپ دادا کی روایات سے پرکھے، اپنے فرقے کی اینک لگائے، جو کچھ اسے آپ قرآن سنائے تو پہلے دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، شیخ کیا کہتے ہیں، فلاں صاحب کیا کہتے ہیں۔ تو شخصیات کے توسط سے قرآن کو ماننا یا نہ ماننا یہ مردہ پن۔ آگے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، کہتے ہیں صاحب کیا کہنا، فلاں شیخ البیان کہتا ہے، بات کرتا ہے، لوگ مانتے چلے جاتے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ماننے والے کا کمال ہوتا ہے، منوانے والے کا۔ اگر نہ ماننے چاہے یہ قوم تو نوح علیہ السلام کو نہ مانے، اور ماننے پر آ جائے تو گائے کو خدا مان لے، نہ مانے تو قرآن کی بات نہ مانے، اور ماننے پر آ جائے تو حسین کے دلدل کے سامنے جھک جائے، ذوالجناح کے سامنے جھک جائے، اس کو سجدے پر اتر آئے۔ تو قرآن کہتا ہے وما انت بحاد العمی، نہیں ہیں آپ ہدایت کرنے والے، رہنمائی عطا کرنے والے اندھوں کی، اندھوں کو آپ گمراہی سے نہیں نکال سکتے، ان ضلالت، ان کی گمراہی سے، جب تک کہ وہ خود نہ نکلنا چاہے۔ تو اگر چور چوری نہ چھوڑنا چاہے تو کوئی بھی اس کو اس چوری یا ہیرا پھیری سے باز نہیں رکھ سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ کی بات تو صرف وہی سنتا ہے، ان تسمعوا نہیں سنا سکتے آپ مگر اسی کو، یعنی وہی سننے والا ہے۔ کون سننے والا ہے؟ من یؤمن بآیاتنا، جو یقین لائے ہماری آیتوں پر۔ تو جسے باپ دادا کی روایتوں پر تو یقین ہو اور اللہ کی کتاب کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو۔ تو میں نے جماعت تبلیغ کے وہ جو جمشید صاحب، ان سے پوچھا ہر چیز کے فضائل آپ کے نصاب میں، توحید کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ توحید سے فساد برپا ہوتا ہے، تو چونکہ توحید سے فساد پیدا ہوتا ہے لہٰذا ہم نے اس کو نصاب سے نکال دیا۔ ہم تو جوڑ کے لیے آئے، توڑ کے لیے نہیں آئے۔ توحید سے تو توڑ ہوتا ہے، جوڑ نہیں ہوتا۔ تو بت پرستی سے بھی اگر جوڑ ہو جائے تو ٹھیک ہے، توحید سے اگر بقول ان کے فساد ہے چھوڑ دو۔ تو فرمایا کہ میرا کلام سننے والے تو وہ ہیں جو میری آیتوں پر یقین کرتے ہیں۔
اور آگے فرمایا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، مسلم صرف وہ ہے جسے اللہ کی آیتوں پر یقین ہے۔ خدا سے تجھ کو امید ہے، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امید ہے۔ باپ دادا کی روایتوں پر یقین اور اللہ کی آیات میں بے یقینی، یہ کفر ہے، اسلام نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ جو یقین رکھے ہماری آیتوں پر، فَهُمْ مسلمون، صرف وہی مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم کی تعریف یہ کی ہے کہ جسے میری آیتوں پر یقین ہے وہ مسلم ہے، اور جسے باپ دادا کی روایات پر یقین ہے، بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں آیا ہے، روایتوں سے منقول ہے، تو وہ نہیں۔ اللہ نے مسلم کی تعریف کر دی ہے، یؤمنوا بآیاتنا فہم مسلمون، وہی ہے مسلم، خواہ پوری دنیا انہیں کافر کہے۔ کفر اور ایمان کے معیار الہی ہیں، روایات سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو واپس چلتے ہیں سورہ الانبیاء، آیت 46، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ فرمایا اور اگر چھوتی ان کو، وَلَئِن مَسَّتْهُ، اور اگر ان کو چھوتا، نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تیرے رب کے عذاب کی فوار، نفع کہتے ہیں فوار کو، ہلکی بارش، تو اگر چھوٹا سا تیرے رب کا عذاب جو ہے اس کی فوار، شروعات آپ پکڑتی بغیر اس کے کہ ان کو آگاہ کرنے والا نبی آتا، آگاہی بخشتا، تو پھر یہ کہتے لَيَقُولُنَّ، کہہ اٹھتے یا ویلنا، ہائے ہمارے لیے افسوس، انا کنا ظالمین، ہمارے لیے تو بڑا ظلم ہوا، کسی آگاہ کرنے والے نے ہمیں آگاہ ہی نہیں کیا۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کا یہ قانون نہیں کہ وہ بغیر آگاہی کی کسی کو سزا دے۔ تو آج ان کو آگاہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ کل کو جب یہ عذاب آئے ان پر، سزا ان کو دی جائے، مواخذہ ان کا ہو، حساب کتاب ہو، تو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکا حق اور باطل کا۔ تو حق اور باطل کے الہی معیارات کیا ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا اور ہم رکھ دیں گے ترازو، الموازین میزان کی جمع ہے، اور ہم میزان ترازو کھڑے کر دیں گے، اور ان ترازوؤں کو فرمایا القسط، وہ ترازو کیا ہیں؟ انصاف، عدالت، عدل کا اظہار کرنے والے۔ اور یہ جو موازین ہے رفقاء محترم، یہ کتب الہی ہے، یہ کتب الہی ہے، اور اب جو الہی میزان ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اس کے لیے کہ قرآن میزان الہی ہے جو قیامت میں ہمارے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور آپ کے اور میرے اعمال کو قرآن کی میزان میں تولا جائے گا۔ یہود کے اعمال تورات، نصارہ کے اعمال انجیل، ہر امت کو جو خطاب ملی ہوگی اس کی اس میزان کے مطابق اس کے اعمال کو تولا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا نزول قرآن سے تا قیام قیامت جو انسانیت ہے اس کے اعمال کو قرآن کے ترازو میں تولا جائے۔ اس ضمن میں سورہ شورى 42ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا اللہ الذی نزل علیک الکتاب بالحق والمیزان، 42/17، کہ وہ جو میزان ہے وہ کتاب بالحق ہے۔ اے رسول، اللہ کا یہ فضل اور کرم ہے
کہ اس نے تیرے اوپر کتاب بالحق یعنی میزان نازل کی، قرآن پاک، اور تمام نبی کتاب بشکل میزان لائے تھے 57/25۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے رفقائے محترم، کہ جس بنیاد پر آپ کے اور میرے اعمال کی قیمت لگنی ہے وہ ہمیں پہلے ہی عطا کر دی ہے۔ یعنی ہم صراف بنائے گئے، کسوٹی ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی، سٹینڈرڈز اور نارمز ہمیں عطا کر دیے گئے، تاکہ دنیا ہی میں اپنے اعمال کی قدر و قیمت معلوم کرتے رہیں، جمع تفریق کرتے رہیں، کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ اپنے ہاتھوں خود ہی کرتے رہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ترازو کھڑے کریں گے، ایسے ترازو جو عدل کا اظہار کریں گے قیامت کے دن، اور اس دن قانون یہ ہوگا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسانی ذات پر کوئی ادنیٰ تری ظلم نہیں کیا جائے۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوگا کسی بھی انسانی جان کے پاس ایک ذرہ برابر، خردل رائی کو کہتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس نیکی ہوگی اور اس نیکی کا وزن رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو کیا ہوگا؟ آتینا بہا، اس کا بھی وزن پڑے گا، اس کی بھی قیمت لگے گی۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کتاب کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں، فقیر کی ضرورت نہیں، نبی کی ضرورت نہیں، ولی کی ضرورت نہیں، شفیع کی ضرورت نہیں۔ کفا بنا حاسبین، اللہ فرماتے ہیں کہ حساب کتاب لینے میں میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ جسے کوئی نبی آ کر پورا کرے، ولی آ کر پورا کرے، شفیع آ کر پورا کرے۔ میں حساب کتاب لینے میں مکمل طور پر کمپیٹنٹ ہوں۔ شفاعت کا عقیدہ انکمپیٹنسی آف اللہ، یہ ظاہر کرنے والا ہے کہ اللہ حساب کتاب میں کامل نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا علم کافی نہیں، اس کی رحمت جو غالب ہے ہر چیز پر، تو جو کوئی نبی ولی جو ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے رحیم و کریم ہے، زیادہ علیم ہے، زیادہ خبیر ہے، اپنے بندوں سے زیادہ آگاہ ہے۔ کفا بنا حاسبین، کافی ہے ہم حساب کتاب لینے میں، ہمیں کسی معاون و مددگار کی ضرورت نہیں۔ ہمارے علم میں کون ہے اضافہ کرنے والا؟ کون ہمیں بتائے گا کہ اللہ یہ مجرم ہے لیکن اسے بخش دے کیونکہ اندر کے حوالے سے یہ مجرم نہیں ہے؟ تو اندر اور باہر، ظاہر اور باطن کا تضاد کس پر پوشیدہ ہے؟ اللہ پر۔ لیکن یہاں پر رفقائے محترم نیکی لائی جائے گی، قبولیت والا مسئلہ نہیں ہے، یعنی نیکی ہو یا بدی، انتا کو حسنہ نہیں فرمایا، نیکی ہو تو بدی ہو تو، یعنی رائی کے دانے برابر نیکی یا بدی حساب ہوگا، لیکن قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ نیکی توحید کے ساتھ ہو۔ اگر نیکی وہ سمجھا کہ نیکی ہے لیکن شرک کے ساتھ ہوگی تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیمت نہیں پڑے گی۔ 39/65-66، 39-65-66 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن نے یہ اعلان کیا ہے اور اس میں تمام نبیوں کو شامل کر لی۔ نبی شامل ہو گئے تو امتیں بھی شامل ہو گئی۔ آیت نمبر 65-66، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، بے شک وہی کیا جا چکا ہے اے رسول تمہاری طرف یہ امر، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے ہو چکے۔ تمام نبیوں کو، ولیوں کو، متقیوں کو، صالحین کو، شہداء کو اس امر سے ہم آگاہ کر چکے ہیں، اور تمہیں بھی بانداز دیگر آگاہ کر رہے ہیں تاکہ امت کو آگاہ کر۔ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ،
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، بفرض محال ہے رسول اگر تو بھی شرک کرے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرا عمل بھی ہمارے ترازو میں گر جائے. یعنی عمل کی قیمت پڑھنے میں توحید شرط ہے. یعنی عمل کا جو پیپر ہے وہ آئے گا توحید کے بعد. تو اگر کوئی توحید کے لازمی پرچے میں فیل ہوگا تو اس کو اگلے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے. جس طرح کہ آپ کینڈیڈیٹس کو بلاتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں بھئی یہ کمپلسری ٹیسٹ ہے، پہلے یہ کرو، جو اس میں فیل چھٹی کر دی جائے، جاؤ بھائی ضرورت نہیں. تو جب حکومتیں محتاج نہیں ہیں تو اللہ محتاج ہے. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، رسول کا عمل، اندازہ لگائے، میرا آپ کا نہیں، رسولوں والا عمل بھی ہو لیکن اس میں شرک کی ملاوٹ یا آمیزش آ جائے، گر جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر وہاں جا کر پتہ چلا یہ عمل تو شرک کی ملاوٹ والا ہے، قبول نہیں ہوا، تو کتنا بڑا گھاٹا ہے، نقصان، واپس تو آ نہیں سکتے. یعنی اگر کوئی آپ نوٹ حیات دنیا میں پھٹا وٹا لے لیں تو ایکسچینج پہ جا کر، بینک میں جا کر تبدیل کر سکتے ہیں. اور اگر مرنے پر پتہ چلا کہ یہ سارے جھوٹے جعلی سکے ہم لے کر اللہ کے حضور میں آ گئے تو کہاں جائیں گے؟ نہ تبادلہ، نہ تبادلے کی فرصت. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، عبادت کیا ہے؟ توحید. بس اے نبی، اے رسول، اللہ کا بن جا، بس ایک اللہ سے جوڑ، باقی سب سے تو. مالک الملک کو پہچان، اس کی وفا سیکھ، توحید سیکھ. اور آگے فرمایا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بن کے توحید مل گئی. پیپر کلیئر ہو گیا، عمل کی کوئی کوتاہی یا کمی ہو گئی، معاف ہو جائے گی. کمپلسری میں پاس ہونا اساسی ہے. تو یہاں فرمایا کہ یہ مقام شکر ہے توحید. اور 6:88 میں ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں کو ہم نے یہ وحی کی اور ان کو کہا کہ اگر تمہارے بھی عمل میں کسی درجے میں شرک ہو جائے گا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال بھی گر جائیں. تو عمل کی قبولیت کے لیے رفقائے محترم شرط ہے توحید. توحید کا معنی ہے وفاداری مالک الملک. یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی فوج یا فوج کا کوئی یونٹ آپ کا جو مرکزی نظام ہے اسلام آباد کا، اس کا ہو جائے باغی، بغاوت کرنے کے بعد کسی علاقے پر ہو جائے قابض اور وہاں بڑی ڈسپینسریاں بنائے، ویلفیئر کے کام کرے، اسکول کھولے، تو جب ان کا کورٹ مارشل ہوگا تو کورٹ مارشل کے دوران کیا حکومت یہ دیکھے گی کہ انہوں نے ڈسپینسریاں کتنی بنائی تھی، اسکول کتنے کھولے تھے، واٹر سپلائی کا نظام کتنا کیا تھا. یعنی مرکز کی جو بغاوت ہے، یعنی سینٹرل اتھارٹی کی بغاوت کے بعد کوئی نیک عمل نہیں رہتا. نیکی بعد میں، وفاداری سینٹرل اتھارٹی کی پہلے. توحید جو ہے وہ آپ کی سینٹرل اتھارٹی، اس کائنات کی جو مالک الملک ہے اللہ الواحد القہار، اس سے آپ کی وفاداری کا ٹیسٹ. تو اگر آپ اپنے مالک الملک کے وفادار نہیں ہیں تو فلاحی کام نجات کا باعث نہیں بنے. تو ارشاد فرمایا کہ اگر نیکی یا بدی رائی برابر ہی کیوں نہ ہو، وزن اس کا ہوگا، لیکن نیکی کی قبولیت کے لیے شرط ہے توحید. بس اگر نیک عمل توحید کے ساتھ ہوگا تو قبول کیا جائے گا، اگر توحید سے ہٹا ہوا ہوگا تو وہ نیک عمل نہیں ہوگا.
کفا بنا حاسبین، حساب کتاب کے لیے ہمیں درمیان میں کسی شفیع کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آیت جلیلہ رفقہ محترم، یہ اب 47 آیت، یہ بنیاد ہے، اور آگے جو سورہ جلیلہ آ رہی ہے یہ تمام اس جڑ سے، اس بیج سے آگے سب کچھ پیدا ہو۔ فرمایا کہ ہم قیامت میں کیا کریں گے؟ میزان کھڑی کریں گے۔ میزان کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب ہے، اور کتاب کہاں سے آئے گی؟ نبی لے کر آئے گا، اور چونکہ الموازین کا ذکر تھا اور اس میں تورات، انجیل، زبور اور وہ تمام صحیفے جو انبیاء کو عطا کیے گئے، اور انہی کے مطابق اعمال کو تولا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اب اس کا بیان شروع ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے، انہوں نے کیسے اپنی اپنی موازین کا، میزانوں کا، اسکیلز کا، ترازوں کا امت سے تعارف کروایا، اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے امتوں کا اس حیات دنیا میں بھی حساب کتاب لیا۔ یہ جو ہمارا تصور ہے رفقا محترم یوم یقوم الحساب، کہ یہ حساب کتاب تو بس قیامت کے دن ہوگا، یہ بڑا باطل تصور ہے۔ حیات دنیا میں بھی حساب ہے، حیات آخرہ میں بھی حساب۔ حیات دنیا کا حساب کتاب ہمارے ذہنوں سے مذہبی پیشوائیت نے نکال دی ہے، کیونکہ دین جب مذہب بن جاتا ہے تو اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ قبر۔ مذہب کی اپروچ شروع ہوتی ہے قبر سے، قبر کے عذاب سے، قبر کا بچھو، قبر کے اجدے، اور قبر کا عذاب اور اجدے اگر ختم ہو جائیں تو مذہب ختم ہو جائے۔ دین کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سورہ البقرہ آیت 200۔ تو دین آتا ہے حیات دنیا بھی تابناک، حیات آخرہ بھی تابناک، حیات دنیا بھی ناکامیوں سے پاک، حیات آخرہ بھی پاک، اور حیات دنیا کی کامیابی حیات آخرہ کے لیے شہادت ہے۔ آخرت کی زندگی ایک دعویٰ ہے، حیات دنیا میں ایمان والوں کی فلاح دلیل ہے، آخرت کی فلاح کے اوپر آخرت کا عذاب یا ثواب یہ کیا ہے؟ یہ ایک دعویٰ ہے، اور حیات دنیا کی فوز و فلاح، ذلت و ناکامی یہ دلیل ہے آخرت کی شہادت پر۔ تو اس وقت مذہب کے پاس دعویٰ ہے، دلیل نہیں۔ تو اس حوالے سے رفقا محترم جو قرآن نے یہ کہا تھا، اب جو آگے بات شروع ہو رہی ہے کفا بنا حاسبین، تو اس ضمن میں ایک حوالہ میں آپ حضرات کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں، پہلے بھی ایک دو دفعہ آیا ہے، لیکن بعض حوالے ہیں کہ بار بار ہمارے ذہن میں آنے چاہیے تاکہ جو غلط تصورات ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ان کو نکالا جا سکے۔ تو یہ سورہ طلاق ہے، 65 سورہ، آیت نمبر 8، 65/8۔ ارشاد ربانی ہے وَقَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں تھیں، کتنی بستیاں تھیں، کتنی قومیں، تہذیبیں، ثقافتیں، اَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کہ انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے نظام حیات سے۔ اپنے رب کے نظام حیات سے سرکشی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وَرُسُلِهِ، ان رسالتوں سے، پیغامات سے جو ان کے رسول ان کے پاس لے کر آئے تھے۔ اچھا، اگر انہوں نے نہیں مانا اللہ کے نظام کو تو ٹھیک ہے، مر گئے، اور مرنے کے بعد یوم الحساب کا انتظار کر رہے ہوں گے اب، برزخ کی زندگی جسے کہتے، تو حساب کتاب تو پھر آگے جا کر ہوگا نا۔
لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، 65:8 فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، فَحَاسَبْنَاهَا ان قوموں کا حساب لیا ہم نے، یعنی حساب لیا ہم نے پاسٹ ٹینس ہے، نحاسبهم نہیں کہ ہم حساب لیں گے، حساب لیا ہم نے، حساب کتاب ہوا ان سے، کیسا حساب؟ حساباً شدیدہ، ایسا حساب جس میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا تھا، کفا بنا حاسبین، درمیان میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کسی فرعون، حامان، قارون یا موسیٰ اور ہارون کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے حساب کتاب کے وقت وہ مداخلت کرے، کریکشن کرے، اللہ کو ایڈوائز کرے، گائیڈ لائنز دے۔ شدیدہ یعنی بھرپور، مضبوط، مستحکم۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کو ہم نے اس حساب کتاب کی بنیاد پر سزا دی، اور سزا کو فرمایا رفقان محترم نکرا، اس کا معنی ہے انکر، نکر انکر کی جمع ہے۔ کیا معنی؟ ان کو جو وی آئی پی بنے ہوئے تھے نا، ان کو ہم نے کامن پرسنز بنا دی۔ کس نمی پرسد کے بھیا کون ہے، یا جو بنے پھرتے تھے بھائی وی آئی پی، ویری امپورٹنٹ پرسنز، ارائیول میں، ڈپارچر میں، کھانے میں، پینے میں، سہولتوں میں، مراعات میں۔ تو جب ہمارا عذاب آیا، حساب کتاب ہم نے ان سے لیا، حساب کتاب میں ہو گئے فیل، تو ہم نے مجرموں کی طرح ان کو ہتکڑیاں لگا دی، اور ہمارے کارکنوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ تو بڑے وی آئی پی تھے، ان کو تو پولیس ڈرتی تھی ان کو ہاتھ لگانے سے، ہاتھ ڈالنے سے۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَتْ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، فرمایا چکھا انہوں نے اپنا برا انجام، اور انجام ہوا ان کا سوائے خسارے کے انہیں کچھ حاصل۔ تو یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ یوم الحساب سے پہلے بھی حساب ہے، حساب کتاب آخرت کا جو ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی حساب کتاب ہے۔ دنیا کے حساب کتاب اور آخرت کے حساب کتاب میں ایک فرق ہے رفقا، وہ فرق یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ٹائم اینڈ سپیس کا ہمارا نظام ہے نا، اس میں مکمل جزا و سزا نہیں، مکمل جزا و سزا نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے معصوم بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہے، بھوکا پیاسا رکھ کر ان کے اعضاء کاٹتا ہے ایک کے بعد دیگر، معصوم خواتین کی عصمت دری کرتا ہے، پھر ان کو قتل کرتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہی نہ کہ پکڑ لیں، اور پکڑ لینے کے بعد کیا کریں گے؟ گولی چلا دیں۔ گولی چلائی تو کیا ہوا؟ ایک جان تھی اس کے پاس، وہ جان آپ نے لے لی، کیا ہوا؟ یعنی اس نے 20 کا قتل کیا، تو 20 دفعہ آپ اسے قتل تو کر نہیں سکتے کہ 19 دفعہ مزید اس کو زندہ کریں پھر ماریں، اور جس کیفیت کے ساتھ اس نے عذاب دیا ہے اس کیفیت پہ آپ غالب نہیں آ سکتے۔ یعنی آپ کے پاس حیات ایک ہے اور کیفیت والا تو مسئلہ خانہ خالی ہے۔ پس موجودہ زمان و مکان میں حساب کتاب ہے، لیکن اس حساب کتاب میں وہ کیفیت نہیں ہے جسے دوام ہو، اور اس کیفیت کا اظہار نہیں ہو پاتا جس کیفیت میں کوئی فاعل نیک یا بد جس کیفیت کے ساتھ اس فعل کو انجام دیتا ہے، موجودہ زمان و مکان میں اس کا ریوارڈ نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں حساب کتاب زیادہ تر قومی حوالے سے ہوتا ہے، جماعتی طور پر ہوتا ہے، اور صرف حیات طبی کے حوالے سے ہوتا ہے بس۔
وہاں پر حساب کتاب ایک تو فرد کے حوالے سے، پھر اس کی نیت اور کیفیت بھی زیر بحث آئے گی. یعنی فاعل نے جو فعل جس کیفیت کے ساتھ، جس کیف پروری کے ساتھ، دشمنی اور اناد کے جذبے سے جو اس نے عمل کیا، اور جس محبت اور فداکاری کے ساتھ اس نے کیا، ان کیفیات کا لحاظ کرتے ہوئے عمل کے عین مطابق، یعنی موجودہ زمان و مکان میں عمل کے عین مطابق نیت کو سامنے رکھتے ہوئے حساب کتاب نہیں. یہ شارٹ زمان و مکان اس حوالے سے نہیں بنا، صرف اتنا فرق ہے. لیکن یہاں بھی حساب کتاب ہے، یہاں بھی میزان ہے. تو اب یہاں سے رفقاء محترم آیت نمبر 48 سے انبیاء علیہ السلام یا ہسٹوریکل ایویڈنسز، تاریخی حساب کتاب، تاریخی انقلابات، وہ انقلابات جو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے برپا ہوئے، ان کا بیان شروع ہوتا ہے. اور ان بیانات میں پہلا بیان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد بیان حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. اس فرق کے ساتھ کہ سیدنا موسیٰ کا بیان کہاں ہے، 49 اور 50، یعنی یہ تین آیتیں جو ہے 48، 49، 50، یہ مختصر بیان تو اصل میں ایک ہی آیت ہے، ذکر للمتقین. تو صرف اتنی بات ہے کہ ان کے بیان کو مقدم کیا گیا ابراہیم کے بیان پر، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت تامہ ہے. سورہ مزمل میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اس مشابہت کی وجہ سے کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے 73/15، اس کی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مقدم کیا گیا تمہید کے طور. اور بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اہل ایمان کو حیات دنیا میں نجات دلانے میں کامیاب ہوئے، اور ان کے دشمن ان کی زندگی میں فرعون، حامان اور قارون، ان کا بیڑا غرق ہوا. اس چیز پہ زور دینے کے لیے آغاز ہی میں حضرت موسیٰ اور ہارون کا بیان آیا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی ناکام و نامراد ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت حیات دنیا میں ویسے ہی کامیاب ہوگی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کامیاب ہوئے تھے. اس حوالے سے ان کا ذکر مقدم کیا حضرت ابراہیم پر. صرف یہ ہے کہ وہ تمہید ہے، اور آگے حضرت ابراہیم کا ذکر تفصیلی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ. بے شک ہم ہی نے موسیٰ اور ہارون کو عطا کیا. کیا عطا کیا؟ کتاب. لیکن الکتاب کو یہاں فرمایا الفرقان. الکتاب کو فرقان کہا کیونکہ کتاب ہی دراصل رفقان و حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرتی ہے. مومن اور کافر کا امتیاز کتاب سے ہوتا ہے، کیونکہ کتاب آگے چلتی ہے، نبی کا بشری وجود جو ہے وہ آگے نہیں چلتا. بشری وجود موسیٰ کا ہو یا مسیح کا یا ہارون کا، وہ تو کیا ہے 60 سال 70 سال 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں چلے گا. تو چونکہ فرقانیت تو اس امت کے لیے اس وقت تک ہے تاکہ نیا نبی نہ آ جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو فرقانیت ہے وہ قیامت تک کے لیے، تمام عالمین کے لیے.
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی حفاظت نہیں کی، لیکن ان کے اوپر جو فرقان قرآن نازل ہوا اس کے لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو نبی کا ایک ہوتا ہے بشری وجود، بشری وجود کو دوام نہیں ہے، دوام اس کلام کو ملتا ہے جو نبی پر نازل ہو۔ تو موسیٰ پر جو کتاب نازل سے قرآن نے الفرقان، حق اور باطل میں، مومن اور کافر میں فرق پیدا کرتا ہے اللہ کا کلام۔ وَضِيَاء، اور وہ کیا تھا؟ ضیاء۔ ضیاء ایسی روشنی کو کہتے ہیں رفقائے محترم جو مستقل بذات ہو، مثلا سورج، اس کو قرآن حکیم نے ضیاء قرار دیے، اور چاند کی روشنی کو نور قرار دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی روشنی اصل روشنی ہے، قرآن کی روشنی اصل روشنی ہے، اور باقی روشنیاں اس سے نکلی ہوئی ہے۔ گویا کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ سورج کی ہے، اور قرآن کے علاوہ جو روشنی ان کی حیثیت ستاروں کی اور چاند کی۔ تو اگر کوئی قوم رفقائے محترم سورج سے اپنا منہ موڑ لے، سورج سے بغاوت کر لے، آپ نے اور سورج کے مابین دیواریں کھڑی کر لے، تو سورج کا کیا نقصان ہے؟ نقصان تو سراسر اس کا اپنے۔ تو قرآن ضیاء تھا رفقائے محترم، سورج کی طرح روشن، آب و تاب والا۔ تو ہم نے اپنے اور قرآن کے مابین دیواریں کھڑی کر لی ظلمت میں۔ آپ دیکھیں جب زیادہ دیر تک روشنی پودوں کو نہیں ملے گی، سوکھ جائیں گے۔ روشنی ناگزیر ہے پودوں کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، پھل دینے کے لیے۔ تو جس امت پر صدیوں سے قرآن اور اس کے مابین دیواریں کھڑی کی گئی ہیں، تو اس میں پھل پھول کیسے پیدا ہو؟ پھل پھول ختم ہو چکے اس امت سے جب سے اس نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑا۔ وَالذِّکْرَ، ذکر کہتے ہیں شرف و مجد، ڈگنیٹی۔ تو امت کے شرف و مجد کا ضامن اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو جب امت نے اللہ کے کلام کو غلاف میں بند کر کے یہود، نصارہ، ہندو، مجوس، ان کی مرتب کردہ کتابوں کو، روایتوں کو، قصوں کو، کہانیوں کو دین بنا لیا، اور شرف و مجد کے ضامن قرآن کو غلافوں میں بند کر دیا، تو یہ امت متقی کیسے رہتی؟ ذکر للمتقین، ذکر للمتقین۔ متقی بن ہی نہیں سکے گا جب تک کہ قرآن کو فرقان نہ مانے، قرآن کے آفتاب ماتاب سے وہ فیضیاب نہ ہو، اور قرآن کو اپنے شرف و مجد کا ضامن نہ مانے۔ متقی، گویا متقی وہ ہیں جو اس بات پر ایمان لائے، اور جو قرآن کو ناقص قرار دیں، نامکمل قرار دیں، سمجھ سے بالاتر قرار دیں، باپ دادا کی روایات کا قرآن کے اوپر حکم اور غلبہ مانیں، وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ متقی کون ہے؟ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون۔ یہ رفقائے تو متقون، متقین کے بعد آئے لا، پنکچویشن کا قرآن پہ دیکھیں، لا ہے، لا۔ لا کا یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ پرنسپل کلاس کے بعد، اس کے بعد اب سب آرڈینیٹ کلاس آ رہی ہے جو اس کو خود ڈیفائن کرے گی۔ متقی کون ہوتے ہیں، کون نہیں؟ اگر تو مولویوں سے پوچھو گے تو وہ تو ہر فرقے کا اپنے آپ کو متقی، باقیوں کو غیر متقی بنا دے گا۔ تو قرآن کی جو ٹرمنالوجی ہے، اس کو ڈٹرمن کرنا مولویوں پر اللہ نے نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشن اور اس کی شرح و تفسیر اگر وکیلوں کو دے دی جائے تو عدالت قائم ہو سکتی ہے؟ وکیل اور جج جس کو چاہیں اپنے اپنے معیار کے مطابق، تو لیجسلیچر یا لا گیور یا کانسٹیٹیوشن بنانے والا کبھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ اپنی ہر شق کو خود ڈیفائن کرتا، ہر شق ڈیفائن۔
ڈیفینیشن ہی نہ ہو تو آئین کیا ہے؟ مذاق ہے۔ تو اللہ پاک نے متقین کو ڈیفائن کر دیا ہے۔ کون ہے متقین؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان دیکھے۔ تو رب کا ڈر اگر ہوگا تو رفقاء محترم اس کے کلام کو سینے سے لگائے۔ تو جب مالک الملک کا ڈر ہی نہیں، اس سے خشیت ہی نہیں، انسانوں کا ڈر ہے، انسانوں کے خوف سے انسان کانپ رہا ہے، وہ ان کی پسند اور ناپسند کے سامنے جھک رہا ہے، تو مالک الملک کے کلام سے وہ کیسے جھکے؟ اور آگے فرمایا وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور ہر وقت ان پر کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک گھڑی آنے والی ہے جب ہم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں۔ تو مالک الملک کی پیشی، حاضری اور ان دیکھے اپنے رب سے ڈر۔ تو جو قوم رفقائے محترم اپنے رب سے ان دیکھے ڈر گئی، اس کے لیے پولیس کی کوئی ضرورت نہیں، مجسٹریٹ کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس کی چیکنگ کا نظام ضروری نہیں۔ جو 7 دروازوں بند دروازوں کے اندر بیٹھا ہوا روزے کی حالت میں بھوک کے باوجود نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جو اس حد تک اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے، ایسی قوم کیسے قانون الہی کی خلاف ورزی کرے گی؟ اس کے لیے کہاں پولیس درکار ہے؟ اور اگر یہ خشیت نہ ہو رفقائے محترم تو پولیس ہو یا اس کا ڈنڈا سب بکاؤ مال۔ اگر اللہ کی پیشی اور اس کے حاضر ناظر ہونے کا یقین آ گیا، اللہ حاضر ناظر نہ ہو تو کم از کم یہی تصور آ جائے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ قومی لیول پر یورپ میں جس طرح ہے افادیت کہ دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کرو، تمہارے ساتھ بھی نہ ہو۔ اس میں نقص کیا ہے کہ جب آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ ظلم کر لیں اور وہ دوسرا آپ سے مقابلہ نہ کر سکتا ہو، انتقام نہ لے سکتا ہو، تو پھر انسان بے لگام ہو جاتا ہے۔ یورپ کو دیکھ لیں، یورپین کے ساتھ اپنوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ وہ جواب دینے کی ٹیٹ فار ٹیٹ۔ لیکن وہی یورپین اقوام کیا کر رہی ہیں ایشیا میں، افریقہ میں، آپ کے اور میرے ساتھ؟ یعنی جو کچھ ان کے ہاں بہتر ہے وہی چیز ایشیا میں تو خراب ہے۔ پورے یورپ میں آپ دیکھیں کبھی مارشل لا نہیں لگے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سول رائٹس، سول لبرٹیز، اور تھرڈ ورلڈ کے اندر مارشل لا پر مارشل لا لگتے ہیں، اور پوری یورپ کمیونٹی ان مارشل لاؤں کو تحفظ دیتی ہے، اور مارشل لا جو بنا کر آتے ہیں چیف مارشل ایڈ سے ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اصول کیا ہے؟ اپنا مفاد۔ تو جب ایمان باللہ ہوگا تو چیز نفع والی ہو یا نقصان، دونوں صورتوں میں ابائن بائی اس کا پابند ہوگا۔ نفع کی صورت ہوتا، نقصان ہو تو، کیونکہ نفع اور نقصان سے نیکی نہیں پہچانی جاتی۔ نیکی نام ہے مالک الملک کی اطاعت کا، حکم کی پابندی۔ حکم کی پابندی اس نیت کے ساتھ کہ مالک الملک کی رضا مجھے چاہیے، وہ نیکی ہے۔ اور اگر نیکی میں یہ جذبہ محرکہ نہ ہو تو وہ دکانداری ہے، نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ نیکی ہے جو مالک الملک کی رضا کو نصب العین بنا کر اس کے حکم پر چلنا، یہ ڈیفینیشن ہے ورچو کی۔ ورنہ وہ دکانداری ہے، نفع پرستی ہے۔ اس وقت تک وہ عمل کرے گا جب تک عمل کرنے میں اس کا مفاد ہوگا اور خلاف ورزی میں اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ جہاں یہ دونوں باتیں نہیں ہوگی وہ حیوانوں کو بھی شرما دے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو
جو ہم نے قرآن دیا، کتاب دی، اس کے 3 چیزیں بیان فرمائیں، فرقان تھا، ضیاء تھا، ذکر۔ اب جو قرآن آیا اس کے بارے میں ایک چیز بیان فرمائی رفقائے محترم، اور وہ مجموعہ ہے اوپر کی تینوں چیزوں کا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ ذکر، یہ قرآن کیا ہے؟ مبارک، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ مبارک کا معنی یہ ہو گیا کہ اس میں ضیاء بھی ہے، فرقانیت بھی ہے، ذکر بھی ہے، یعنی یہ حوض ہے مبارک۔ برکہ سے رفقہ مطلب برکہ کہتے ہیں ایسے حوض کو کہ جس میں ہر وقت تر و تازہ پانی بھرا رہے، لبالب بھرا رہے، اور اس کی حفاظت پر آدمی مامور ہو، اور اس کے اندر جتنا بھی استعمال کیا جائے وہ استعمال کرنے کے باوجود جتنا استعمال اتنا اس میں اور بھر جائے۔ تو قرآن حکیم مبارک، یعنی امت مسلمہ نوع انسانی کی آبیاری کے لیے، خوشحالی کے لیے، شادابی کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حوض ہے، حوض کوثر۔ حوض کوثر قرآن ہے، ایسا کہ اولین و آخرین آ کر پی رہے ہیں، قیامت تک انسان اس سے سیراب ہوتا رہے، لیکن قرآن میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایسے ہی کہ جس طرح ایک سمندر میں سے چڑیاں آ کر اپنی چونچیں بھر لیں پانی سے، تو سمندر میں کیا کمی ہوگی؟ تو اولین و آخرین کے تمام انسان قرآن سے فیضیاب ہونے کے باوجود قرآن اسی طرح سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا حقائق سے بھرا ہوا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، فرمایا کہ جس اللہ نے اپنے اس قرآن کے اتنے کمالات بیان کیے، تو اے اس قرآن پر ایمان لانے والو، کیا تم اس کی اس شان کے منکر ہو؟ تو مولوی سینے پر ہاتھ رکھ کہتا ہے کیوں نہیں؟ اے اللہ تیرا قرآن تو ہے ہی ناقص، ہے ہی نامکمل، ہے ہی ناتمام۔ یہ قرآن تو مکمل ہوتا ہے حدیث سے، حدیث مکمل ہوتی ہے فقہ سے، فقہ مکمل ہوتی ہے اجتہاد سے، اجتہاد مکمل ہوتا ہے مفتی اور قاضی کے فتووں سے۔ ہر چیز کو ناقص۔ افانتم لہو منکرون، انکار کا معنی کسی چیز کو نہ ماننا نہیں ہے۔ انکار ہوتا ہے رفقا محترم کسی چیز کے انر کو نہ پہچانا، جو کسی چیز کی اصل حیثیت ہے اس کا نہ پہچاننا جو ہے وہ انکار ہوتا ہے۔ کسی چیز کی اپیرنس سامنے ہو، ظاہری وجود، لیکن اس کی جو اصل معنویت ہے، حقیقت ہے اندر، وہ نہ پہچانے، اس کو قرآن انکار کہتا ہے۔ شہادت یا ثبوت کیا ہے؟ سورہ یوسف 12ویں سورہ آیت نمبر 58، 58، 12/58۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ غلہ لینے کے لیے جب آئے نا تو پیش کیے گئے، وہ بھائی سامنے لائے گئے یوسف کے۔ اب دیکھیں آمنے سامنے تو ہیں، آمنا سامنا تو فیس ٹو فیس تو ہو گئے، اپیرنس تو ہو گئی، آمنا سامنا تو ہو گیا۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، وہ تو یوسف کے سامنے آئے، فَعَرَفَهُمْ، یوسف نے انہیں پہچان لی، آثار سے، قرائن سے، ان کی ولدیت سے، ملکی حالات سے جو انہوں نے آ کر رپورٹ دی، تو اس سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی۔ اور آگے آیا رفقہ محترم
وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ یوسف کے بھائی یوسف کے منکر تھے. یا منکر کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے تھے، اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے یا اس کی پرسنالٹی کو نہیں پہچانتے تھے، بلکہ یہاں مراد ہے کہ اس کی انر حقیقت ان سے پوشیدہ تھی. وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی ہمارا بھائی یوسف ہے، یہ ہمارا ہی بھائی ہے، ہمارے ہی باپ سے ہمارا، یعنی اور اس کا باپ ایک ہے، ایک ہی بستی میں ہم پلے بڑے. تو اس انر حقیقت سے وہ کیا تھے؟ اجنبی تھے، غافل تھے. تو انکار ہے غفلت. تو اب اگر کسی شخص کو بیماری ہے اور آپ نے اس کے نیچے ادویہ سے بھرا ہوا باکس رکھا ہے، وہ درد سے کرا رہا ہے، بیماریوں سے تباہ ہو رہا ہے، لیکن دوائیوں کا باکس اس نے نیچے رکھا ہوا ہے. ایک آدمی بھوک سے کرا رہا ہے لیکن روٹیوں سے بھرا ہوا ٹوکرا اس کے نیچے وہ نہیں جانتا کہ اس میں روٹی ہیں. یہ ہے انکار. تو انکار ہوتا ہے کسی چیز کی اصل نیچر یا حقیقت سے نادانی. آفا انتم لہو منکرون، کہ جس قرآن کے اتنے کمالات، اتنی خوبیاں، اتنے فوائد اور اتنے منافع ہم نے تمہیں بیان کر دیے، کیا اس کے باوجود بھی تم اس کے منکر ہو؟ نادانی سے، غفلت سے، اجنبیت ہے اس کی اور تمہارے مابین. تو ہم جس طرح میں نے عرض کیا سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں ہاں اللہ، ہم تو نہیں مانتے کہ یہ تیرا قرآن ہمارے مسائل کے لیے کافی ہے، اس میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، نہ حج کا پتہ چلتا ہے، نہ صوم کا، نہ صلات کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ نیکی کا، نہ بدی کا، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس میں. جب تک اس میں حدیث فقہ نہ شامل کریں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اس ضمن میں ایک مقام دیکھ کر ختم کرتے ہیں رفقا محترم. سورہ النحل 16ویں سورہ ہے اور آیت 89. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، فرمایا وہ دور، وہ دن کہ جب ہم اٹھا کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک ایک گواہ نبی کو. ہر امت پر گواہ نبی ہوتا ہے، پھر نبی کے تتبع میں اس کی تعلیم سے شہداء آتے ہیں، اور آپ کو اور مجھے رفقائے محترم پوری انسانیت پر گواہ ٹھہرایا گیا ہے. سورۃ البقرہ آیت 143، سورہ الحج آیت 78 آیت. آپ کو اور ہمیں پوری انسانیت پر گواہ ٹھہرایا گیا دین کا. ہم اپنے گھر پر بھی گواہ نہیں ہیں، اپنی ذات پر بھی گواہ نہیں ہیں. فرمایا گواہ لایا جائے گا ہر امت پر، کہاں سے؟ من انفسہم، ان کے اپنے بھائی بندوں سے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور یہ جو آپ کے مخاطب عرب ہیں، عجم ہیں، ان کے اوپر آپ کو بطور نبی گواہ لایا جائے گا. پھر وہاں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نازل کی اے رسول ہم نے آپ پر الکتاب، قرآن پاک، دستور حیات، ایک ہی کتاب، 6 نہیں، سیاستہ نہیں، سیاہ اربع نہیں، ایک ہی الکتاب نازل کی اللہ نے. اور اس کتاب کی شان کیا ہے رفقا محترم؟ تبیانا لکل شیء، تبیانا لکل شیء، کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے، لکل شیء، ہر چیز، ہر وہ چیز جس کا دین سے تعلق ہے اس کو کھولنا قرآن کی ذمہ داری ہے. قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو کھولے گا قرآن. یہ اللہ کا دعویٰ ہے.
ہم کہتے نہیں اس میں تو فلاں چیز بھی نہیں، اس میں تو فلاں چیز بھی نہیں، اس میں فحال انتم لہو منکرون، کیا تم میری کتاب کی شان کے منکر ہو؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس میں مکمل ہدایت ہے، اس میں مکمل رحمت ہے، اس میں مکمل بشارت ہے، لیکن کون تسلیم کریں گے؟ للمسلمین، مسلم اس کو مانیں گے، اور جو فرقہ پرست ہو گئے، ہم دیوبندی، ہم بریلوی، اہل حدیث، اپنا نام ہی اسلامی نام ختم کر بیٹھے۔ مسلم اس حقیقت کو مانے گا، اور جو نہ مسلم نہ اسلام اس کے پاس فرقہ مشائخ، وہ قرآن کی قدر کیا کرے؟ تو قرآن کی قدر کرے گا مسلم، جو اسلام قرآن کی قدر کرے گا وہی مسلم، مسلم وہی جو قرآن کا قدردان۔ تو قرآن کا نہ قدرہ نہ شکرہ، وہ اللہ کے اسلام سے کوسوں دور ہے، وہ اپنے مشائخ سے قریب ہے، ان کی کتابوں اور اقوال سے قریب ہے، اور اللہ کے قرآن سے کوسوں دور ہے۔ اس طرح رفقہ محترم ہم سورہ الانبیاء اور آیت نمبر 50 تک پہنچے، تو کل انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 51 سے سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ امام الموحدین ابراہیم، ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اور اس میں 3 باتیں، ایک تو وہ جو کہتے ہیں جی کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے، بتوں کو توڑا، پوچھنے پر کہہ دیا نہیں میں نے تو نہیں توڑا، اور دوسرا جو ان پہ اوپر آگ میں ان کو بقول روایات کے ڈالا گیا اور آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی۔ تو کل انشاءاللہ العزیز ابراہیم علیہ السلام پر روایات نے جو جھوٹ کے بہتان باندھے اور ان کی جو آگ تھی، اس آگ کی نیچر یا نوعیت حضر کتاب اللہ کیا تھی، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کا موقف کیا ہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔